حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ لوگوں کو بڑا ستاتا تھا، ظالم تھا، لوگوں کو تکلیفیں دیتا تھا۔ تو لوگ ان کے پاس گئے کہ یا حضرت، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بڑا ستاتا ہے، تو آپ دعا کریں کہ اللہ اس ظالم سے ہمیں چھڑائے، اس کو ہلاک کرے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ ظالم سے لوگوں کو یا اللہ بچا لے۔ تو دوسرے دن وہ بالکل ٹھیک تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ ہلاک ہو جائے گا، دوسرے دن وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو، یہاں بلاؤ میرے پاس۔ غالب نے بلا کر پوچھا کہ تو نے کل کیا کیا؟ اس نے کہا کہ حضرت میں یہاں سے نکلا تو ایک مانگنے والا روٹی مانگ رہا تھا، بھوکا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے روٹی کھلا دو، میں نے ایک روٹی دے دی، میرے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اس نے مجھے دعا دی، میں نے دوسری بھی دے دی، تو پھر میں نے دعا دے دی، اس نے دعا دی، جب دوسری دی پھر تیسری بھی دی، اس نے پھر آخرت کے لیے مجھے دعا دی۔ تو فرمایا کہ اس پر کوئی نہ کوئی چیز مسلط ہے، تو کیا لایا گھر؟ اس نے کہا کہ میں گٹھڑ لایا تھا اس کا، لکڑیوں کا۔ تو فرمایا ان کی لکڑی کو دیکھو۔ لکڑیوں میں دیکھا تو ایک اژدہا جو ہے وہ چھپا ہوا تھا، اس نے جو ہے لکڑی کو نوالا بنایا ہوا تھا۔ فرمایا یہ اس پر مسلط تھا، اس نے روٹی اللہ کے راستے میں خرچ کی، یعنی اللہ کے راستے میں دے دی، تو اللہ جل جلالہ نے جو ہے اس کو بچا لیا، اس صدقے کی برکت سے بچ گیا۔ تو لوگ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ جل جلالہ نے بھی یہ ترغیب دی ہے کہ ينفقون فی السراء والضراء، کہ ایمان والے نیک لوگ مومنین وہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، بھئی تھوڑا ہے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے تھوڑا فرمایا دے دو، ایک کھجور ہے اس میں سے کچھ دے دو، یہ ترغیب دی ہے۔ اور زیادہ ہے تو زیادہ دے دو، تو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو آدمی دیتا رہے تو الحمدللہ بہت ساری بلاؤں سے آدمی بچتا ہے۔ ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں یہ بڑے حضرات جو ہیں یہ اونچی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے، اگر یہ اللہ کے راستے میں خرچ صحیح کریں تو ملک و ملت کے اندر برکتیں آ جائیں، بجائے یہ کہ آگے پیچھے مال ہو، کہ اگر یہ خود خرچ کریں اللہ کو راضی کریں تو اللہ پاک ملک کے اندر بھی برکتیں نزول فرما دے، اور اس سے خیر و برکت بھی اور امن بھی آتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ سوچ نہیں ہے، آج تو سوچ ہی کچھ عجیب سی بن گئی ہے، ہماری بھی اور بڑوں کی بھی، معاشرے کے اندر عجیب سوچیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ نیک عمل جو ہے وہ مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرنے لگے، یا اللہ مجھے عزت عطا فرما، مجھے عزت عطا فرما، اور اے اللہ عزت بزرگی سے ملتی ہے اور بزرگی نیکی سے ملتی ہے، تو اے اللہ نیکی مال سے کی جاتی ہے، اور مجھے مطلب کہ اللہ مال عطا فرما۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی حویلی پہ آدمی کھڑا ہوتا تھا، پتہ نہیں کتنے اونٹ روزانہ ذبح کرتے کہ جس نے گوشت کھانا ہو ادھر آ جائے، جس نے گوشت کھانا ہو ادھر آ جائے۔ اور پھر ان کا بیٹا قیس آیا، قیس بن سعد، تو پھر بھی اعلان ہوتا تھا ان کی حویلی پہ، جیسے ہماری زبان میں دارا کہتے ہیں، یا یہ کہ وہ جس نے گوشت کھانا ہو ادھر آ جائے، پتہ نہ کتنے اونٹ ذبح کر دیتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنی زمین کی طرف نکلے، زمین کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، فرمایا دیکھو بھی سعد کی حویلی پہ کوئی آواز دینے والا ہے؟ تو کہنے لگے جی کوئی نہیں۔ اس وقت قیس بھی فوت ہو چکے تھے، قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ۔
وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ فرمایا بھائی وہ کہاں بات رہی، باپ یا بیٹا وہ نہیں رہا، وہ بات نہیں رہی۔ لیکن قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ ایسے سخی تھے، بیمار ہوئے تو لوگ پوچھنے کے لیے نہ آئے۔ مدینہ منورہ میں بہت زیادہ قرض لیا ہوا تھا، لوگ آتے قرض لے جاتے، پوچھنے کے لیے لوگ کوئی نہ آئے، کم آئے۔ تو کہے بھی لوگ نہیں آ رہے، یہ آپ سے لوگ ڈرتے ہیں، ہر کوئی مقروض ہے آپ کا۔ فرمایا اعلان کر دو مدینہ منورہ میں کہ جن لوگوں نے قیس کا قرض دینا ہے سب کو معاف۔ اور پورے مدینہ منورہ میں جب جو ہے اعلان ہوا تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے کہ ان کی سیڑھی بھی ٹوٹ گئی، ہجوم لگ گیا۔ اور یہ لوگ ایسے تھے جیسے حضرت عبداللہ بن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، مدینہ منورہ میں کوئی شکر لے کے آیا، خریدنے والا نہیں، پوچھا کتنے کی شکر ہے، اونٹ لدے ہوئے تھے جی اتنے کی، فرمایا دے دو، پیسے دے دی، فرمایا مدینہ منورہ والوں میں تقسیم کر دو۔ صحابہ کرام نے ایسا کیا، اللہ نے دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا